بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں جاوید اقبال ہنجرا اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز لائن ڈیجیٹل۔ ناظرین، جیسا کہ ایک خطرناک لہر، یہ تیسری کووڈ کی لہر چل رہی ہے جو انتہائی خطرناک ہے، جس کی وجہ سے مریضوں کی تعداد انکریز ہوتی جا رہی ہے ڈے بائی ڈے۔ یہ نہ صرف پاکستان میں ہے، پاکستان سے باہر بھی تمام ممالک میں، پوری دنیا میں یہ وبا پھیلی ہوئی ہے۔ تعلیم کا عمل ساہیوال میں جاری ہے، کیونکہ تعلیم کا پہلے ہی کافی حرج ہو چکا ہے۔ پچھلا پورا سال اسکول تقریباً تمام بند تھے، بچوں کا وہ تعلیمی سلسلہ جو منقطع ہو چکا تھا، لیکن اس دفعہ تعلیم کو بھی ساتھ جاری رکھا گیا ہے اور ساتھ کرونا SOPs بھی فالو کروائے جا رہے ہیں تاکہ کرونا سے بھی بچا جائے اور بچوں کی جو تعلیم ہے ابھی حرج نہ ہو۔ میرے ساتھ CEO ایجوکیشن ڈاکٹر ارشد صاحب موجود ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ کس طرح ساہیوال کے اسکولوں میں کرونا SOPs کے حوالے سے کرونا SOPs کو فالو کروایا جائے۔ حکومت کی طرف سے جاری جو پالیسی ہے اس کے مطابق ہم اسکول جو ہے، یہ ہمارے ڈسٹرکٹ میں تمام اسکول پرائیویٹ بھی اور پبلک اسکول بھی کھلے ہوئے ہیں، لیکن تھوڑا سا ہم نے اس میں یہ کیا کہ ہم نے جب یہ دیکھا کہ سوشل ڈسٹینسز جو ہے نا وہ برقرار رکھنے کے لیے ہمیں بچوں کو اسٹیگر کرنا پڑے گا، تو اسٹیگر ہم نے کیا ہے۔ ایک دن یعنی ہم آلٹرنیٹ ڈیز کے پہ بچوں کو بلا رہے ہیں، یعنی آدھی تعداد ایک دن میں آتی ہے۔ سب سے پہلے تو بات ہم نے یہ یہاں پہ انشور کیا ہے کہ بچوں کا جو سوشل ڈسٹینس ہے وہ برقرار رہے۔ اس کے بعد ہینڈ واشنگ کے لیے ہم نے اسکولوں کے اندر بہت سارے پوائنٹ نئے بنا دیے، وہاں پہ ہینڈ سینیٹائزر بھی موجود ہیں ہر جگہ پہ، اور بچوں کو مکمل طور پہ جو کوئی بھی نہ ٹیچر نہ کوئی بچہ وداؤٹ ویئرنگ اے ماسک وہ وہاں پہ اسکول کے اندر انٹر نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہر طرح کی جو گیدرنگ ہے اسکول میں، ہر طرح کا جو وہاں پہ فنکشنز ہیں وہ اس کے اوپر تمام پہ پابندی ہے۔ صرف درس و تدریس ہوتی ہے، اور اس میں بھی ہم نے ڈسٹنس کے اوپر وداؤٹ اینی ٹچنگ ان کو بچوں کو بتاتے ہیں کہ سرفس کو کم از کم ٹچ کریں۔ اس طرح سے بچے جو ہیں ان کو اور اساتذہ کو نہ صرف وہ وہاں پہ اپنا تدریسی درس و تدریس کا معاملہ جو ہے عمل جو ہے جاری کیے ہوئے ہیں، بلکہ ہر بچہ اور ہر استاد جو ہے وہ اپنی صحت کے بارے میں بھی کانشیس ہے، اور وہ اس کا SOPs کے مطابق ہم انشور کریں وہاں پہ موجود یہ ساری چیزیں جو ہے اس کو فالو کریں۔ بچے کو سیف اور ساؤنڈ طریقے سے وہاں پہ رکھا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کی جو درس و تدریس ہے اس کا عمل بھی جاری ہے۔ اسکول میں کرونا ہو گیا، ایک فیمیل ٹیچر کو ہو گیا، میل ٹیچر کو ہو گیا، ہمیں چھٹیاں نہیں مل رہی، وہ کرونا کے حوالے سے اس کو بند کیا جائے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی، اس حوالے سے یہ ہے کہ جب بھی ہمیں سسپیکٹ بھی ایون ہوتا ہے کہ کوئی بچہ کوئی کمپلینٹ کرتا ہے یا کوئی ٹیچر یہ کہتا ہے کہ مجھے بخار ہے یا کھانسی کی شکایت ہے یا نزلہ ہے، تو اس کو ہم بالکل اس جو ہے نا اس کی ریٹرن اپلیکیشن لے کے اس کو ہم چھٹی پہ بھیج دیتے ہیں، اور اس کو ہم پھر ٹیسٹ جو ہے وہ کرواتے ہیں۔ اگر وہ پازیٹیو آئے تو پھر ہم SOP کے مطابق جو ہے وہاں پہ اس پہ عمل کیا جاتا ہے کہ اگر کسی اسکول میں 2 سے زیادہ اگر اساتذہ یا 2 سے زیادہ بچے اگر مختلف کلاسوں کے اگر وہ وہاں پہ جو ہے نا پازیٹیو نکلتے ہیں، کووڈ پازیٹیو، تو اسکول کو بند کرتے ہیں یا کلاس کو کم از کم بند کرتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں پہ بہت تھوڑا ہمیں اس طرح کا عمل کرنا پڑا ہے، لیکن اللہ کا شکر یہ ہے کہ تمام جو اساتذہ ہیں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ ہمارے جو ہیڈ ہیں وہ ان کو بالکل اس بات کا ادراک ہے کہ اگر ہم نے زندگی کو جینا ہے تو اس کے لیے ابھی ہمیں اس بیماری کے ساتھ رہنا ہے۔ اب کووڈ کی ویکسین بھی آ گئی ایون، اس کے باوجود بھی ہم جو دنیا ہے ابھی سیف نہیں ہے۔ نہ آپ اسکول میں سیف ہیں، نہ آپ گھر میں سیف ہیں۔ آپ نے بازار میں جانا ہے، ہر جگہ پہ آپ ولنریبل ہیں، آپ کو کہیں پہ بھی ایسا جو وبا ہے وہ آپ کے ساتھ اس کے ایسا ہو سکتا ہے۔ اس لیے میری ایڈوائس تو یہی ہے، مشورہ یہ ہے کہ یہ اسکولوں کا جو درس و تدریس کا عمل ہے، یہ کووڈ کے جو SOPs ہیں اس کی مکمل طور پہ اس کی امپلیمنٹیشن کے ساتھ اس کو فالو کرنے کے ساتھ ساتھ اسکولوں کو کھلا رکھنا چاہیے، اور اس درس و تدریس کا عمل جاری رہنا چاہیے۔ اساتذہ جو ہیں ان سے بھی میری گزارش یہ ہے کہ تھرو آپ کے میڈیا کے بھی کہ تمام جو SOPs ہیں اس کا خیال رکھیں۔ بڑے ہائی لیول کے جو ہیلتھ کے جو ہمارے ایکسپرٹس ہیں انہوں نے یہ بنائے ہوئے ہیں، اس لیے ان سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے آپ کو بھی بچائیں اور اپنے بچوں کو بھی، اور ہمارے جو اسکول کے اندر جو بچے آتے ہیں ہمارے پاس امانت ہے ان کا بھی خیال رکھیں۔ بہت ساہیوال کے جو متعدد سکول ہیں ان کی وہ 4 دیواریاں نہیں ہیں، 4 دیواریوں سے محروم کافی عرصہ سے،
آپ کے آنے سے پہلے بھی یہی صورتحال تھی کہ کافی سارے اسکول تھے جن کی 4 دیواریاں تھیں، اس حوالے سے کوئی بجٹ، کوئی فنڈنگ، کوئی یا اس کے پہ کام کروا رہے ہیں اس حوالے سے؟ جی، اس حوالے سے یہ ہے کہ یہ میں نے جب چارج لیا تو اس وقت 95 اسکول ایسے تھے جن کی 4 دیواری نہیں تھی. اس کے لیے نہ صرف میں نے سپلیمنٹری گرانٹ ابھی لی ہے گورنمنٹ سے، کچھ اسکولوں کی جو ہے نا کوئی 10 کے قریب اسکول جو ہیں اس کا ابھی ہمیں اسی سال کے اندر ہی وہ ہمیں بجٹ مل گیا ہے. اس کا میں نے جو ہے نا وہ انشاءاللہ جون تک ہم وہ مکمل کر لیں گے ان کی جو 4 دیواریاں ہیں. اچھا، ایک اس میں مسئلہ جو ہے وہ چونکہ ایک سٹینڈرڈائز جو اس کی جو 4 دیواری ہے اس کے حوالے سے یہ ہے کہ وہ اس وقت بنائی گئی تھی جب یہ جو ہمارے پاس APS پشاور کا جو واقعہ ہوا تھا، اس کے بعد اس کی بڑی جو ہے نا سیکیور قسم کا اس کا بنایا گیا، تو اس پہ خرچہ تقریباً بہت زیادہ آتا ہے. تو میں نے ویسے سجیشن جب ہماری میٹنگ ہوئی منسٹر صاحب کے ساتھ بھی CEO's کانفرنس ہوئی، اس میں بھی میں نے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ آپ تھوڑا سا اس کو ریکنسیڈر کر لیں کہ جو ہمارے گاؤں کے اسکول ہیں، دور دراز کے اسکول ہیں، جہاں پہ ہمیں سیکیورٹی کا اتنا بڑا کوئی تھریٹ نہیں ہے، وہاں پہ کم از کم ہم جو ہے نا وہ ایک جو نارمل قسم کی جو 4 دیواری ہے جس سے ہم کم از کم سیکیور کر لیں. چونکہ اب ہمارے پاس اس سے تو بہتر ہے کہ کسی جگہ پہ جو ہے نا باؤنڈری وال بالکل ہی نہ ہو. اب اگر وہ کہتے ہیں جی بنانا ہے تو وہ 11 فٹ کی ہائٹ یا 8 فٹ کی ہائٹ ہے اس کو، اور اس کے باقاعدہ طور پلرز ہیں اور سارا کچھ ہے، اس سے بہت خرچہ آتا ہے. میرے پاس جو ابھی اماؤنٹ ملی اس میں سے کوئی 10 کے قریب جو اسکول ہیں وہ ہو سکے ہیں. اب نیکسٹ جو اگلے سال کا جو ADP ہے اس میں نے رکھا ہے. میری انشاءاللہ کوشش یہ ہے کہ اگر تو اجازت مل جاتی ہے کہ وہ اس پہ کم پیسوں میں خرچ بن جائے تو وہ تو ہم کوشش کریں گے کہ وہ زیادہ اسکول ہم کور کر سکتے ہیں. لیکن کوشش یہ ہے کہ سب میں ایک آلٹرنیٹ میں نے یہ بھی دیا ہے اپنے ضلع میں کہ میں نے کہا جی آپ بارڈ وائر لگا کے، پلر لگا کے کم از کم جہاں پہ نہیں ہے اس کو اپنے ایریا کو سیکیور ضرور کریں تاکہ وہاں پہ جانور ہیں وہ نہ وہاں پہ انٹر ہو سکیں اور نہ ہی وہاں پہ ایسے ناجائز کو قبضہ کر کے بیٹھ جائے یا وہاں پہ اس طرح. ان سے سیکیور کرنے کے لیے ڈائریکشن دے دی ہوئی ہیں اور اس پہ ہم عمل کر رہے ہیں. سہیوال کے اسکول ہیں ان میں بہتری دیکھنے میں آئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. مزید کوئی آپ اس کو بہتر کرنے کے لیے اپنے اساتذہ جو ٹیچرز ہیں جو پڑھا رہے ہیں یا دیگر جو آپ کے ایجوکیشن سے ریلیٹڈ لوگ ہیں یا اسٹوڈنٹس ہیں ان کے والدین ہیں، ان کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں؟ یہ جو سکولنگ ہے یہ معاشرتی ریفارمز کا عمل ہے، اس میں معاشرے کی اصلاح کا عمل ہے. اور جو اصلاح کا عمل ہے اس میں صرف ذمہ داری استاد کی ذمہ داری نہیں، اسکول کی ذمہ داری نہیں، محکمہ ایجوکیشن کی ذمہ داری نہیں، اس میں تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں، تمام لوگ جو ہیں، جس میں معاشرہ، جس میں ہمارے جو نوٹیبلز ہیں اس ایریا کے، وہ والدین، تمام لوگ جو ہیں ان کو حصہ ڈالنے کی ضرورت ہے. اس لیے میری آپ کے وساطت سے یہ گزارش ہوگی اہلیان ساہیوال کو کہ آپ اپنا جو اسکول ہیں، جو ادارے ہوتے ہیں، یہ کسی بھی معاشرے کی، کسی بھی کمیونٹی کا چہرہ ہوتے ہیں. آپ کا چہرہ اچھا ہوگا، آپ خوبصورت لگیں گے تو آپ سمجھ لیں کہ جو ہے نا وہ اس کے بارے میں پوری دنیا کا امپریشن آپ کے بارے میں اچھا ہوگا. تو نو ڈاؤٹ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی کافی امپرومنٹ ہے، لیکن سٹل بہت زیادہ ضرورت ہے اس کو کام کو کرنے کی. حکومت اکیلی اگر چاہے تو اس معاملے کو، اتنا بڑا مسئلہ ہے، اس کو شاید مسئلہ کو حل کرنا حکومت کے لیے ناممکن ہو. جب تک معاشرہ اس کے ساتھ نہ مل کے اس کا ساتھ نہ دے تو یہ جو ادارے ہیں اس کو اون کریں. یہ آپ کے ادارے ہیں، آپ کے بچوں کے لیے ہیں. اور میں سرکاری اداروں کے بارے میں یہ کہوں گا کہ ہم اگر آپ نظر دہرائیں آج سے کچھ سال پہلے تو پرائیویٹ اسکول کے جو ہے نا وہ ریئرلی موجود ہوتے تھے اور ہم تمام لوگ جو ہیں یا ابھی جتنے بھی بڑے بڑے آپ کو عہدوں پہ نظر آئیں گے لوگ، بے شک آرمی میں دیکھ لیں یا بے شک آپ کو سول سروس میں دیکھ لیں یا پولیٹکس میں دیکھ لیں، یہ ہمارے پبلک اسکولوں کے پڑھے ہوئے لوگ ہیں. ہمارے پاس بیسٹ جو اساتذہ ہوتے ہیں، بیسٹ بلڈنگس ہیں، تمام طرح کی سہولتیں وہاں پہ جو ہے نا کریکولر اور کو کریکولر ایکٹیویٹیز تمام طرح کی موجود ہیں. تو پبلک اسکولوں کو پروموٹ جب تک نہیں ہم کریں گے اتنی دیر تک ہمارا جو نظام ہے، ہماری جو معاشرے کے اندر اصلاح کا عمل جو ہے وہ اس انداز سے نہیں چل سکتا جیسے ہم چاہتے ہیں. کیونکہ جو ایک پرائیویٹ سیکٹر کا بندہ ہے اس نے اپنے منافع کو ضرور دیکھنا ہے، ذہن میں رکھ لیں. اس کا ظاہر ہے کہ بزنس ہے، اس کو وہ ضرور دیکھے گا اور وہاں پہ منافع کمانے کے لیے ہو سکتا ہے وہ ٹیچر جو ہیں
یہ میں تمام پبلک پرائیویٹ اسکولوں کے بارے میں نہیں کہہ رہا، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو کچھ لوگوں کا ایسا ہے رویہ ہے کہ جو کہ یعنی پیسہ بچانے کے لیے آپ لیس کوالیفائڈ ٹیچرز رکھتے ہیں اور جن کی اپنی ٹریننگ کی ان کی کوئی ٹریننگ نہیں ہوتی ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ وہ جب ہو سکتا ہے کوئی بچہ مارکس تو لے لے اپنی قابلیت کی وجہ سے یا والدین کے پرسو کرنے کی وجہ سے، لیکن جو ہم ایک اس کے اندر جو معاشرتی اس کے اندر اوصاف پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ ڈیفینیٹلی لیکنگ ہوتے ہیں، جس سے یہ جو معاشرتی بگاڑ ہے، جس میں ہماری جو اخلاقی معاملات ہیں جو قدریں ہیں اس کو اچھے طریقے سے ہم اس کو پرسو نہیں کر پا رہے. اس لیے میری لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ پبلک اسکولوں کو ترجیح دیں اور اپنے بچوں کو آپ سرکاری اسکولوں میں داخل کرائیں. بہت شکریہ آپ کا. جی بالکل، یہ تھے ڈاکٹر ارشد صاحب، سی او ایجوکیشن سہیوال، جو سہیوال میں اسکولوں کے حوالے سے بات کر رہے تھے. انشاءاللہ نیکسٹ کسی اور پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.